السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پرنام سنگھ، گرنام سنگھ اور ان کے دو دوستوں نے گاؤں میں اپنی زمین بیچی اور شہر میں ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہر میں بہترین جگہ پر عالی شان ہوٹل بنایا، مگر 1 مہینہ تک ان کے ہوٹل میں ایک گاہک بھی نہ گھسا، کیونکہ چاروں نے گاؤں سے لا کر اپنے 4 کتے بھی ہوٹل کے دروازے پر باندھ دیے تھے۔ پھر چاروں نے ہوٹل بیچ کر گاڑیاں مرمت کرانے کا گیراج بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک ورک شاپ بنائی، ہر قسم کی مشینری لگائی، مگر 1 مہینے تک کوئی گاہک ان کی گیراج میں گاڑی مرمت کرانے نہ آیا، کیونکہ انہوں نے گیراج دوسری منزل پر بنایا تھا۔ گیراج بیچ کر چاروں دوستوں نے ٹیکسی خریدی۔ 1 ماہ تک سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے، مگر کوئی بھی آدمی ان کی ٹیکسی میں نہ بیٹھا، کیونکہ چاروں سردار ہر وقت خود اپنی ٹیکسی میں سوار رہتے تھے۔ تنگ آ کر سرداروں نے ٹیکسی سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ سارا دن وہ ٹیکسی سمندر میں دھکیلنے کے لیے زور لگاتے رہے، مگر ٹیکسی اپنی جگہ سے نہ ہلی، کیونکہ 2 سردار پیچھے سے دھکا لگا رہے تھے اور 2 سردار آگے سے دھکا لگا رہے تھے۔ بیوی شوہر سے: تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر: شاہ جہاں جتنا۔ بیوی: شاہ جہاں نے تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا، کیا تم بھی میرے لیے تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: پگلی، میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، تم ہی مرنے میں دیر کر رہی ہو۔ ایک بزرگ پہاڑوں میں نکل گئے، پیچھے دیکھا ایک پاکستانی آ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا: کیا چاہیے؟ پاکستانی نے کہا: غریب ہوں، کچھ عنایت فرمائیں۔ بزرگ نے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ چلتے چلتے دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا: اب کیا چاہیے؟ عرض کیا: تھوڑا ہے۔ بزرگ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، وہ پہاڑ بھی سونے کا ہو گیا۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی دفعہ انگلی اٹھائی، چاروں طرف کے پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ بزرگ چل پڑے، پیچھے دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا: اب کیا چاہیے؟ اس پاکستانی نے بڑی حسرت سے عرض کی: اے انگلی۔ پٹھان لندن کی ڈبل ٹریکٹر بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پٹھان بھاگ کر نیچے واپس آیا اور بولا: اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں، مروائے گا کیا؟ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پر کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے لے تو درد فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی، وہ اونچی آواز میں پٹھان سے بولی: پتر، بواسیر دا بھی دم کر لینا ہے۔ ایک دفعہ پپو اسپتال گیا تو دیکھا وہاں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ پپو نے لڑکی سے پوچھا: کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی بولی: خون ٹیسٹ کروانا ہے، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ یہ سن کر پپو بھی رونے لگا۔ لڑکی نے پوچھا: کیا ہوا؟ پپو بولا: میں نے تو پیشاب ٹیسٹ کروانا ہے، میرا کیا ہوگا؟ چور سردار کا موبائل لے کر بھاگ گیا۔ سردار کھڑا کھڑا ہنسنے لگا۔ دوست بولا: یار وہ موبائل لے کر بھاگ گیا اور تم ہنس رہے ہو۔ سردار بولا: بھاگنے دو، چارجر تو میرے پاس ہی ہے۔ استاد: اس نے خودکشی کر لی، اس کو خودکشی کرنی پڑی، فرق کیا ہے بتاؤ؟ شاگرد: پہلے والا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ تھا۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا۔ جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا: میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر بولا: آپ تو زندہ ہیں، لیکن جن پہ آپ گرے تھے وہ سب مر گئے۔ ٹیچر: شلوار کے ناڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پپو: پی ایچ ڈی۔ ٹیچر حیرانگی سے: پی ایچ ڈی کا کیا مطلب؟ پپو: پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اسے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا: بیگم،
ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی بولی دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال گلنے نہیں دوں گی۔ اسکول کے ایک ٹیسٹ میں بچوں کو کرکٹ میچ پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ پپو نے صرف 1 منٹ میں مضمون ختم کر لیا اور کاپی ٹیچر کو پکڑا دی۔ ٹیچر نے کاپی چیک کی تو لکھا ہوا تھا بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہو سکا۔ محکمہ نہر کے سرکاری افسر نے ایک آدمی کو نہر میں نہاتے دیکھا تو بولا، کیا تمہیں معلوم نہیں یہاں تیرنا اور نہانا منع ہے؟ آدمی بولا، لیکن میں تو ڈوب رہا ہوں۔ افسر، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ ایک بہت کمزور شخص اسپتال میں کسی کو خون دینے گیا۔ ڈاکٹر نے ابھی خون نکالنے کے لیے نالی ہی لگائی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنی طرف سے 5 خون کی بوتلیں لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ آگے سے کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، اگر اور خون کی ضرورت ہے تو اور نکال لیں۔ ایک دن سردار کے گھر چور آ گیا۔ سردار نے چور کو دیکھا تو چور نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سردار جی بھی جوش میں آ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے چور سے آگے نکل گئے اور پیچھے مڑ کر اونچی آواز میں بولے، ایک تے چوری اتو سردارا نہ ریساں۔ ایک بڑی کمپنی نے اپنے ورکر کے لیے ایک جھیل کے کنارے سیر و تفریح کا انتظام کیا۔ یہ جھیل مگر مچھوں سے بھری ہوئی تھی۔ کمپنی نے بطور تفریح ورکر سے کہا، جو صحیح سالم اس جھیل کو پار کر لے گا اسے $10 لاکھ انعام ملے گا، اور اگر اسے مگر مچھ نے نگل لیا تو اس کے ورثاء کو $10 لاکھ ملیں گے۔ ورکرز میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اچانک ان میں سے ایک شخص نے جھیل میں چھلانگ لگائی اور ہامتے کامتے بحفاظت پار کر لیا۔ اس مقابلے میں کامیاب ہو کر وہ آدمی اپنے گاؤں کا کروڑ پتی بن گیا، لیکن اس نے معلوم کرنا چاہا آخر کس نے اسے دھکا دیا تھا۔ بالآخر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کی اپنی بیوی تھی جس نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ اسی وقت سے یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شیخ، ابو آج میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ، شاباش میرا بیٹا، لیکن 5 روپے کا تو ایک ہی پیاز آتا ہے۔ شیخ کا بیٹا بولا، پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا، ایک میں اٹھا کر بھاگ آیا اور ایک اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا، ہو گئے نا 3۔ ایک پٹھان راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اینٹ اٹھا کر ماتھے پر مار لی۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان بولا، یار شناختی کارڈ بنوانا تھا، شناختی نشان تھا ہی نہیں۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی ماں کچھ سی رہی ہے۔ ماں کہتی، پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ایک بار انہوں نے ماں سے کہا، اماں یہ کیا ہمیشہ کچھ سیتی رہتی ہو؟ جب بھی گھر لوٹوں مجھے سوئی میں دھاگا ڈال دینے کے لیے کہتی ہو۔ ماں نے کہا، پتر سیتی ویتی کچھ بھی نہیں، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں کہ اتنی رات گئے کہیں نشہ کر کے تو نہیں آئے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا، تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ جواب دو۔ شوہر نے جواب دیا، دراصل آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ باپ، اس موبائل کی جان چھوڑ دو، اس سے تمہیں روٹی نہیں ملنے والی۔ بیٹا، کوئی بات نہیں ابو جان، روٹی بنانے والی تو مل جائے گی۔ پولیس انسپکٹر، تم نے جرم بڑی ہوشیاری اور صفائی سے کیا۔ ملزم، شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ میڈم نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا، یقین اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد، میڈم آپ پڑھا رہی ہیں یہ یقین ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔
थाने दार से पूछा गया, आप मुजरिमों को पकड़ने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहने लगा, कम वक्त सूंघते सूंघते थाने पहुंच जाते हैं। पप्पू, अब्बा जी, मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहो, मैं 200 रुपया दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर मैं 500 में बात फाइनल कर आया हूँ। अब्बा, लख लानत तेरे ते। महबूबा और बीवी में बस इतना ही फर्क है कि एक आंखें झुकाकर शॉपिंग करवा लेती है और दूसरी आंखें दिखाकर। अल्लाह जाने वो कौन सी फैमिली होती है जो बच्चों को तकिए से लड़ने की इजाजत दे देते हैं। हम तो तकिया फोल्ड कर लें तो घर वाले आंखनामा लेकर आ जाते हैं। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से बहुत रौनक लगी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।